نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم. معمولات صبح شام میں سے سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جو آدمی صبح شام 3 دن بعد تین رکوع پڑھنے کا معمول بنائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پوری حفاظت فرمائیں گے تمام قسم کی مصیبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف فرمایا جو صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہوں گے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع صبح شام 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع الشیطان الرجیم پر ہے، پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات جو صبح کو پڑھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں کہ شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. اگر اسی رات اس کی موت آ جائے شہید کی موت نصیب ہوگی. جو صبح کو پڑھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رات کو پڑھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
صبح کو پھر اللہ تعالیٰ رات تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. دن مرد اس کی فوت ہو تو شہید کا موت، تو رات کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں کہ صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. اسی رات اس کی موت آ جائے تو شہید کی موت نصیب ہوگی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نفس کے 5 اقسام کا ذکر چل رہا تھا. اس میں ایک تھا نفس امارہ، نمبر 3 پر ہمارے شیخ اور مرشد اشارہ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ. اس کے بعد جب اور ترقی ہوتی ہے تو نفس لوامہ، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ اس کو اللہ کی یاد سے چین ملتا ہے، گناہ اس کو راس نہیں آتے، ایک ذرہ حرام لذت کو گوشے چشم سے بھی اپنے دل میں درآمد نہیں ہونے دیتا. اگر ایک ذرہ حرام لذت کا کبھی دل میں داخل ہو گیا تو طرف جاتا ہے. اللہ کی دوری پر وہ کسی حال میں راضی نہیں ہوتا اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے. جس کو اللہ کے بغیر ایک پل کو چین نہیں آتا اور صرف اللہ کی ذکر اور اللہ کی اطاعت سے اطمینان ملتا ہے. تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. اور اس کی شان یہ ہوتی ہے الذی لا لذت له الا بذکرہ ولا نعمت له الا بشکرہ. فی المرقات، اس کو کائنات کی کوئی لذت نہیں معلوم ہوتی جب تک اللہ کو یاد نہ کر لے، اور کوئی نعمت نہیں معلوم ہوتی جب تک اللہ کا شکر نہ کرے. کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں. تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں. قرآن پاک کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب نفس مطمئنہ پر دلالت کرتی ہے. جس کو صرف اللہ کی یاد سے چین ملتا ہو اسی نفس کا نام نفس مطمئنہ ہے. یعنی نفس امارہ اور نفس لوامہ کی بے سکونی اور اضطراب جب اللہ کی یاد کے چین اور سکون سے بدل گیا اور ذکر اللہ پر دوام اور رسوخ اور استقرار حاصل ہو گیا تو اب یہ نفس مطمئنہ ہو گیا. جس کو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ کی یاد اور فرما پائے. کما تطمئن السمکۃ فی الماء، کہ جس طریقے سے مچھلیاں کما تطمئن السمکۃ فی الماء، جسے مچھلیاں پانی میں غرق ہو کر اطمینان پاتی ہے. اگر ان کے جسم کا ایک اعشاریہ حصہ پانی سے کھلا رہ جائے تو ان کو اپنی موت معلوم ہوگی. مچھلیوں کے لیے بالماء ہونا کافی نہیں ہے، فی الماء ہونے سے ان کو چین ملتا ہے. اسی لیے علامہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے ہے، یعنی جب مومن سراپا اللہ کی نور و ذکر میں غرق ہوگا تب اس کو اطمینان کامل نصیب ہوگا. اگر جسم کا ایک عضو بھی نافرمانی میں مبتلا ہوگا تو اطمینان کامل نصیب نہیں ہو سکتا. بذکر اللہ اصل میں فی ذکر اللہ ہے، اس کے حاصل غرق فی نور ہونا ہے. نفس مطمئنہ کیونکہ ذکر اللہ کے نور میں غرق ہو گیا اس لیے اس کو ایسا اطمینان اور راحت اور سکون عطا ہوتا ہے جس کے سامنے سلطنت ہے جو کلیم کی
لذت ہیش معلوم ہوتی ہے۔ مختصراً نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اخلاق رذیلہ سے پاک ہو کر اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہو جائے اور تقاضائے معصیت کی کشمکش سے نجات پا کر سکون اور اطمینان کا سانس لے۔ حضرت دارالقاتم یہاں اشارہ فرماتے ہیں کہ نفس کی تیسری قسم وہ نفس مطمئنہ ہے، اور یہ سب سٹیج ہے، یعنی اس کے درجات ہے کہ یہی نفس لوامہ، یعنی نفس امارہ سے جب نفس لوامہ کی طرف منتقل ہوتا ہے اور نفس لوامہ سے آگے ترقی کر کے پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت دارالقاتم نے اس کی علامت بھی ذکر فرمائے کہ یہ نفس مطمئنہ اس وقت ہے جبکہ اللہ کی یاد سے وہ چین ملتا ہے اس کو، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جس کو اب اطمینان یعنی قرار مل گیا ہو۔ جب تک یہ نفس امارہ رہے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت والی زندگی رہے گی انسان کی، تو اس کو کبھی چین و سکون نہیں ملے گی، یہ بات جو ہے مسلم ہے۔ اب یہ جب تھوڑا بدل کر نفس لوامہ بن جاتا ہے، اب نفس لوامہ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ کہ گناہ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے لیکن پھر بھی آدمی تھوڑا توبہ استغفار کر رہا ہے، جہاں پر پہلے توبہ استغفار کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن اس میں اس کی حالت ذرا بین رہتی ہے، جہاں پر کچھ توبہ استغفار کا مزہ اور تھوڑا قرب کا مزہ بھی ملتا ہے اس کو، لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ گناہ وغیرہ کر کے اس پر پانی ڈال لیتا ہے اور گناہ کی لذت بھی وہ درآمد کرتا رہتا ہے، تو یہ اس کی حالت ابھی بین ہے۔ لیکن تو بہتر ہے اس لیے کہ اب اس نے توبہ استغفار کر لی ہے، اور اب جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر اس کو ندامت ہوتا ہے، اور جب ندامت کی حالت نہیں ہوتی تو اس وقت آدمی توبہ استغفار نہیں کرتا، تو کم از کم اب اس کو یہ احساس تو ہو جاتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں گناہ والی زندگی، اس کو مجھے چھوڑنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی مجھے اپنانا چاہیے۔ تو یہ ایک شعور اور ایک دھیان اس کو جو آ جاتا ہے تو یہ نفس اللوامہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ابھی تک قرار نہیں پائے گا، قرار اسی وقت پا سکتا ہے جبکہ وہ بالکل مکمل طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو جائے، اس وقت پھر وہ قرار پائے گا۔ اور جب یہ نفس اب قرار پا جائے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، کیونکہ اس طرح اسے پہلے گناہ جب کر رہا ہے تو اگرچہ اس کو یہ لگے کہ گناہ کر کے مجھے سکون ملے گا، گناہ کر کے مجھے کچھ راحت نصیب، تو یہ غفلت میں ہے، یہ دھوکے میں ہے، کیونکہ ہرگز کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر کے آدمی لذت اور راحت والی اور اطمینان والی زندگی نہیں گزار سکتا، اس سے وہ کبھی بھی جو ہے راحت میں نہیں ہوگا۔ اور گنہگار کی زندگی، کتنی تاریک ہے گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم، کتنا تاریک ہے گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ جو گنہگار ہوتا ہے تو اس کے دل میں کبھی چین اور سکون نہیں ہوتا، اگرچہ بظاہر ہمیں یہ محسوس ہو، یہ لگے کہ یہ آدمی چین و سکون میں ہے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوگی۔ اور اس کی دلیل ہی یہی ہے کہ اگر واقعتاً اس کو چین و سکون ہوتا تو یہ گناہ کے کام نہیں کرتا، کیونکہ گناہ کا کام کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، تو یہ بات خود دلیل ہے کہ اس کو چین نہیں ہے، اور چونکہ اس کو چین نہیں ہے اس لیے تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ جو آدمی شرابی بن گیا ہو، اس طریقے سے جو آدمی ڈرگس کا ایڈکٹ ہو گیا ہو، تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ اس کی زندگی میں کوئی خلا ہے، اس کی زندگی میں پریشانی ہے، اس کی زندگی میں کوئی لطف اور مزہ نہیں ہے، جس کی وجہ کو دور کرنے کے لیے وہ عارضی اور اسی طریقے سے وقتی کوئی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نشے میں ڈوبا رہتا ہے۔ نشے میں ڈوبا رہنا یہ ایک وقتی خلا ہے، اس کے لیے اس کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے وہ ہٹ جائے اور دور ہو جائے۔ لہذا یہی دلیل ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی خاص مزہ ہی نہیں، جس کی وجہ سے اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آج کی جو سوسائٹی ہے اور لوگوں کی جو حالت ہے، ایک تو یہ جو غیر مسلم ہے
کہ ان کے لیے تو یہ سب ناچ گانا اور پینا وغیرہ، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ ہے نہیں. اور ہمارے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ ان کے لیے ٹی وی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، سوپ آپرا دیکھنا، ان چیزوں کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جن جن چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں ان کی زندگی ان کی ہو جاتی ہے، ان کا غم ان کا ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ جو ہے آج کل جیتے بھی ہیں انہی چیزوں کے لیے کہ کب جو ہے دوبارہ جو ہے آج کا پروگرام ہم دیکھیں، اور پھر اس کو دیکھنے کے بعد وہ ان کو چین نہیں آتا جب تک جو ہے اس کا نیکسٹ جو سیریز ہے، ایپیسوڈ جو ہے، جب تک جو ہے اس کو نہ دیکھے. وہ ان لوگوں کی زندگی اپنی زندگی بن جاتی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے یہ سب کہ لوگوں کو اسی فکر ہے کہ یہ جو دنیاوی لوگ ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ان کے یہاں کس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، چکر چل رہا ہے، کس کے یہاں کون کس سے الگ ہوا ہے، کس کو کیا ہوا وغیرہ. تو یہ اس لیے کہ ان کی زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اب اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس راستہ کو اختیار کرتے ہیں اور اس سے ان کو چین ملتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جو چین ملتا ہے ان کو یہ ایک وقتی چین ہے. جو آدمی ڈرگز پیتا ہے، نشہ لیتا ہے، تو اس کی بھی حالت یہی ہے کہ جب تک وہ نشے میں ڈوبا ہوا ہے اتنی دیر کے لیے اس کو ذرا اطمینان مل جاتا ہے، اس کو اطمینان مل جاتا ہے اتنی دیر. لیکن جیسے ہی نشہ اتر گیا اب جو ہے حقیقت تکلیف سب شروع ہو گئی ہے، حقیقت اس کے سامنے آ گئی ہے. اب یہی آدمی دوبارہ پریشان میں ہے، اس پریشانی کو سے بھاگنے کے لیے اور دور ہونے کے لیے اب وہ واپس جو ہے اس طریقے سے وہ ڈرگز وغیرہ لیتا ہے. تو یہ ایک وقتی چیز ہے جس میں وہ چین و سکون لیتے، چونکہ دل کے اندر چین و سکون نہیں ہے. لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب شروع ہی سے ابتدا سے دل میں چین و سکون نہیں ہے تو چین و سکون حاصل کرنے کے لیے جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے وہ راستہ ہی غلط ہے، اور اس سے اس بے چینی میں کوئی فرق نہیں آئے گی کہ بے چینی کم ہو جائے، بلکہ اس کی جو بے چینی ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گی، بے قراری اور بڑھ جائے گی، بے چینی اور بڑھ جائے گی. کیونکہ جس چیز کو انہوں نے راحت کا سامان سمجھا رکھا ہے وہ حقیقت میں وہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ اس کے ساتھ اس کے لیے نقصان اور ضرر ہی ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرما دیا کہ اللہ بذکر القلوب، کہ اطمینان قلب یہ تو صرف اللہ کی یاد سے آدمی کو ملے گا. اور یہ اطمینان قلب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں یعنی انٹرنیشنل چیز ہے. یہ انٹرنیشنل چیز ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کس ملک کا رہنے والا ہو، کس صدی کا رہنے والا ہو، کس رنگ کا ہو، کس زبان کا ہو، ہر ایک جو ہے اسی کی تلاش میں ہے کہ اس کو اطمینان مل جائے. ہر ایک بس یہی چاہتے ہے. اور ہر ایک کی جو بھی سعی ہو تو اس کی دنیا کی سعی، روزمرہ کی سعی بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کو چین مل جائے، اس کو اطمینان مل جائے. جو آدمی بیمار ہے تو وہ بیماری سے چھٹکارا چاہتا ہے تو وہ طرح طرح کی دوائی وغیرہ علاج تلاش کرے گا جس کی وجہ سے وہ شفا یاب ہو جائے تاکہ اس کو اطمینان مل جائے. جس کے پاس پیسے نہیں تو وہ رات دن اسی کوشش میں رہتا ہے، سوچ میں رہتا ہے کہ پیسے کیسے کماؤ تاکہ اس کی مفلسی دور ہو جائے. اسی طریقے سے جو بے گھر ہے وہ رات دن اسی فکر میں ہوتا ہے کہ اپنا گھر کیسے مل جائے مجھے. جو بے روزگار اسی فکر میں ہوگا کہ روزگار اور روزی مجھے کہاں سے مل جائے. جو منصب کا طالب ہو تو وہ رات دن اسی فکر میں ہوتا ہے کہ مجھے منصب مل جائے، اور جس کو منصب مل گیا ہو تو وہ رات دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ یہ منصب میرا برقرار رہے ہمیشہ کے لیے. تو اس طریقے سے آدمی ہر وقت اس کی کوئی سعی رہتی ہے، اور جو سعی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے اور یہ مقصد یہی ہے اس کا کہ اس کو راحت مل جائے، اس کو اطمینان مل جائے. آدمی جو ہے کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کوئی ہنر سیکھتا ہے، وہ ہنر سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو اطمینان مل جائے گا. کام کرے گا، کوالیفیکیشن حاصل کر لے گا، اطمینان اس کو مل جائے گا. کوئی آدمی سیاست میں قدم رکھے کیونکہ اس کے نزدیک راحت قلب اسی میں ہے کہ وہ میں سیاستدان بن جاؤں، کوئی ایم پی بن جاؤں، کانسلر بن جاؤں وغیرہ، پرائم منسٹر بن جاؤں، اس میں میرے لیے راحت ہے، تو اسی کو وہ دیکھتا ہے. اسی طریقے سے آدمی مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس میں وہ پوری کوشش اور صحیح کرتا ہے، اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے چین و سکون مل جائے. تو ہر ایک کافر ہو یا مسلم ہو، ہر ایک اسی کے خواہش مند ہوتے ہیں. لیکن جن چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم، جس چیز کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو ہم غلط جگہوں پر ہم تلاش کر رہے ہیں. جو یہ سوچے کہ بس وہی ناچ گانے کے ماحول میں ہمیں چین و سکون ملے گا تو بالکل غلط جگہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے.
جس کو یہ ہو کہ یہ فلمیں دیکھنے میں اور اس طریقے سے طرح طرح کی جو معاشیت ہے، گناہ ہے، کہ ان چیزوں میں چین و سکون ہمیں ملے گا، تو یہ سب جگہ جو ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ سب ایسی چیز ہے کہ سب کے یہاں ہر ایک کی طلب ایک ہی ہے، رخ سب کے الگ الگ ہے، لیکن ہر ایک طلب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صبح کو موٹوے پر اور راستوں پر بھیڑ لگی ہوگی کاروں کی، اور اس میں کیا ہے کہ لوگ جو ہے ایک ہی راستے میں جا رہے ہیں، ایک ہی راستے میں جا رہے ہیں، ایک ٹریول کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا کس کے جو یہی راحت حاصل کرنے کے نکل رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا مقصد الگ ہے۔ کوئی کسی لائن میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جگہ کام کے لیے جا رہا ہے، کوئی کچھ اور کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن ہر ایک اسی لیے جا رہا ہے کہ وہ اس کو چین و سکون پانا ہے، لیکن سب جو ہے بالکل غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، بالکل غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جہاں اور جس جگہ جانا چاہے وہاں نہیں جا رہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ چین و سکون پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سائن بورڈ بھی لگا دیا ہے۔ اس بھی نہیں کہ راستہ نہیں ہے، کہ ہمیں معلوم نہیں کس سمت میں جانا ہے، کس جگہ پہ ہمیں جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سائن بورڈ بھی لگا دیا۔ دیکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، the road to اطمینان قلب از بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا پہلے سے، دیکھو یہ سائن بورڈ ہے، یہ راستہ، یہ آرو ہے، چین و سکون کا روڈ جو ہے، the path to tranquility and contentment is in the remembrance of Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ تو وہ بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سائن بورڈ سب کچھ رکھ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم الٹی سمت پہ جا رہے ہیں۔ اب غیر مسلم بیچارے، ان کو کیا پتا ہے قرآن پاک میں کیا چیز ہے، ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہے، لیکن مسلمان تو ایسے ہے کہ مسلمان تو قرآن پڑھتا ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صاف بتا دیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دیکھو جب میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے جس طریقے سے تمہیں بنایا ہے تو تمہارے لیے کون سی چیز صحیح ہے غلط ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ جس طریقے سے رمضان مبارک میں یہ مثال بھی دی تھی آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کے حساب سے اس کا کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مقرر کیا، باقی جو جانور ہیں ان کا چارہ اور ان کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ الگ بنا دیا ان کے لیے۔ جو جانور اگر آدمی جو ہے، اب اس کو یہ کہا جائے کہ وہاں فیلڈ میں جا کر جو ہے وہ گھاس پھوس جو ہے، گراس ہے وغیرہ، اس کو کھا لو، تو وہ نہیں کھا پائے گا، اس کو وہ اس کی غذا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو وہاں کی گائے بکری وغیرہ ہے، ان کے سامنے آپ بریانی رکھ دو رکھے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کیا مزہ ہے، اس کی بریانی تو وہی گراس ہے، وہاں کی جو چیزیں وہ اس کی بریانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے لیے الگ الگ غذا دے، بعض جو ہے وہ دانے کھاتے ہیں، ان کے لیے وہ غذا ہے، گوشت رکھ دو وہاں، اس کو گوشت سے کیا مطلب ہے، اور بعض وہ ہے جس کو جو صرف گوشت چاہے، دانے اس کے سامنے رکھ دو، وہ دانے کیا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو بنا کر اللہ تعالیٰ جانتے کہ ہر ایک کی غذا کیا چیز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنانے والے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ سب کے لیے سب بہتر چیز کیا ہے۔ جس طریقے سے کوئی بھی مینوفیکچر ہو، کمپنی ہو، جو کسی چیز کو بنائے تو سب سے زیادہ علم انہی کو ہوگا کہ اس چیز کے لیے کون سی اشیاء کی ضرورت ہے، کن قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ کن چیزوں سے یہ چیز چلے گی۔ ہم اور آج آپ اس میں مداخلہ کریں گے کہ نہیں اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ کام نہیں چلے گا، کیونکہ جو بنانے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس حساب سے کیسے بنایا ہو اس کو، اور بنانے کے حساب سے وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کون سی چیز سب سے بہتر ہے۔ اس طریقے سے کسی کا سنگر کا ہو یا برادر کا ہو تو وہ تیل دیں گے اس کے ساتھ، اور وہ یہی کہیں گے کہ دیکھو تمہاری وارنٹی اس وقت تک ہی رہے گی جب تک تم اسی مینوفیکچر ہمارا جو تیل ہے اسی کو استعمال کریں گے۔ اب آدمی کوئی اور تیل استعمال کرے گا تو وہ اس میں بگاڑ کا خوف ہے اس میں، تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو ہمارے جو پارٹس ہے اسی طریقے سے ہماری جو چیز ہے اسی کو استعمال کرو، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہے جو وہ نقلی ہوتی ہے، وہ امیٹیشن یا نقلی ہو، تو اس میں وہی کہیں گے دیکھو ہمارے علاوہ کے ایک پارٹس کو استعمال کریں گے تو اس کی وارنٹی ہم اس کا گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ نقلی چیز ہے۔ ہم نے جو چیز بنائی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو مشین ہے ہمارا مشین ہے، لہذا جو شخص نقلی چیز بنائے گا تو وہ تو بس اپنا فائدہ کو ہی دیکھے گا، تو وہ نقلی بنانے میں وہ چیز بالکل ہلکی قسم کا بھی بنا دے گا۔ اس طریقے سے آدمی ہندوستان پاکستان جائے، اور یہ پاکستان کا ہمارا تجربہ ہے کہ وہاں کوئی الیکٹریکل دکان میں آپ جائیں گے تو ایک ہی کمپنی کا ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گا، ایک کے لیے وہ کہیں گے 1000 کا ہے اور یہ 5000 کا، سب دیکھنے میں بالکل برابر ہے،
نام بام بھی سب کچھ لکھا ہے، جو بھی نام ہے اس کا، سونی ہو جو بھی ہو وغیرہ، لیکن وہی ہو بہو ایک ہی چیز. ایک کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1000 میں ملے گی اور وہ جو ہے 5000 میں. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فرق کس پر ہے. اس میں پھر وہ بتائیں گے یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے، یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے. ہمارے فرمایا میری مالتا. تو اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ نقلی چیز ہے، یعنی باڈی وغیرہ سب کچھ لگتا ہے کہ وہی چیز ہے، لیکن اندر کے کمپوننٹس جو ہے اور اندر کی جو مشین ہے یہ وہی پاکستان کی بنی ہوئی ہے. اور جو دوسرا ہے وہ اصل جہاں سے چائنا سے یا جہاں سے مشین بنا ہوا ہو تو اس میں اصل موٹر ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو موٹر ہے وہ وہاں کی بنی ہوئی ہے. تو یہ نقلی ہے، وہ اصلی ہے یہ نقلی. تو ایسے ملکوں میں امیٹیشن آپ کو بہت ملے گا. اب ظاہر کہ جو آدمی یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے یہ تو 1000 میں ہے، وہاں 5000 میں ہے، تو 4000 کا ہمارا نفع ہو جائے گا، بچ جائے گا اتنا ہمارا، تو اسی کو خرید لے. تو اس کو خرید لے گا اور وہ یہ کہے گا کہ دیکھو یہ تو سونی ہے. وہ کو بتائے گا کہ دیکھو یہ سونی ہو، خود اس کو بھی دھوکہ ہوگا. جب بھی دیکھے گا تو اس کو بھی وہ بھی اسی دھوکے میں ہوگا کہ یہ تو واقعی سونی کا ہی ہے. لیکن یہ چلے گا تو پتہ چلے گا، جب چلے گا تو تھوڑا فرق تو ضرور اس میں ہوگا. اور اگر چلے گا بھی تو کب تک چلے گا؟ ظاہر وہ جو 5000 کا ہے وہ تو چلتا رہے گا، اور یہ 1 سال کے اندر ہی یہ خراب ہو جائے گا. واپس جا کے دوسرا 1000 کا وہ لے گا، دوسرا 1000 کا لیتا رہے گا. اسی طریقے سے ہر 6 مہینے 1 سال جو ہے وہ بدلنا ہی پڑے گا اس کو. اور اسی طریقے سے اس کی کوئی مینوفیکچر گارنٹی نہیں. وہ سونی کو کہے گا کہ دیکھو اس کی وارنٹی کرانا ہے، وہی کہ بھائی یہ تو ہمارا ہی نہیں کہ ہم اس کی وارنٹی کریں، ہم اس کی گارنٹی نہیں لیں گے. اب اس لیے کہ اس نے وہ نقلی چیز لی ہے. نقلی چیز اصلی موجود تھی، لیکن اس نے جو ہے اصلی کی طرف وہ نہیں گیا، کیونکہ اس کو یہ لگا کہ دیکھو وہ لینے میں جیب پر بوجھ پڑے گا، تو یہ جو نقلی ہے اسی کو میں اٹھا لوں. تو اسی طریقے سے دنیا میں بھی اطمینان بھی 2 قسم کے ہیں. ایک تو وہ اصلی ہے اور وہ نقلی. اور جو نقلی وہ بھی اسی شکل و صورت میں آتا ہے ہمارے سامنے. آنے میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہاں یہی اسی میں چین و سکون ہے، اسی میں مزہ ہے، اسی میں مزہ اور چین و سکون ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ تو دنیاوی اعتبار سے اس نے تو بس وہ کور ہمارے سامنے رکھ دیا بتانے کے لیے دیکھو اس میں چین و سکون ہے. لیکن حقیقت میں جب اب آدمی اس کے اندر پھنسے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ واقعی اس میں چین و سکون ہے کہ نہیں. اور جو چین و سکون ملے گا تو یہ نقلی چلنے میں 6 مہینے کچھ چلے گا، پھر اس کے بعد وہ خراب ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ یہاں پر بھی یہ ہوگا، جب تک وہ گناہ کرے گا اس کو مزہ مل جائے گا. گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ نہیں کر رہا ہے، اس کو پھر واپس وہی. اور گناہ کے اثرات جب سامنے آئیں گے تب اس کو پتا چلے گا کہ جس کو میں سوچ رہا تھا سمجھ رہا تھا کہ یہی چین و سکون مزہ ہے، تو حقیقت میں یہ چین و سکون اور یہ مزہ نہیں رہا. اور اسی طریقے سے یہاں اگر یہ آدمی اس دھوکے میں بھی ہو کہ چلو پرائز میں فرق ہے لیکن یہ سونی ہی ہوگا، اب اس نے اس کو خرید لیا اور اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، اور اگر وہ مینوفیکچر کو دے کہ دیکھو یہ تمہارا ہی ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک کرانا ہے، تو وہ کھول کے ہی بتا دے گا کہ دیکھو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا ہی خسارہ ہے، تم نے نقلی خریدا ہے اس لیے اس کا کوئی وارنٹی نہیں. ایک دن میں بھی وہ بگڑ گئے، خراب ہو گئے، تو یہ تو تمہارا لاس، یہ تمہارا نقصان ہے. اب اس کو وہ نقصان اٹھانا پڑے گا کہ جو 1000 کا اس نے خریدا تو وہ تو اس کو 1-2 دن میں ہی وہ تو بگڑ گئے، خراب ہو گیا. اب آگے جو ہے وہ اس کو فکس بھی نہیں کر سکتا، اس کی کوئی وارنٹی گارنٹی بھی نہیں وہاں کے اس کو درست کرائے، تو نقصان اب اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اس طریقے سے جو غلط راستے پہ چلے گا تو گناہ کا جو نقصان ہے اس کا بھی اس کو برداشت پھر کرنا پڑے گا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اور اگر پھر وہ یہ چاہے کہ مجھے چین و سکون کیوں نہیں مل رہا ہے، اس میں گناہ والی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہے کہ میری زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، میری زندگی میں کوئی راحت اور آرام نہیں ہے، تو ظاہر اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ بھائی تم نے تو وہ نقلی لے لی تھی اس لیے تمہاری تو کوئی وارنٹی نہیں، اس کے نقصان تم بھوگو. کہ دیکھو ہم نے تو راستہ بتا دیا تمہیں کہ اصلی اطمینان کے راستے پر آ جائے تو وہاں تو گارنٹی دے کہ تمہیں مزہ ملے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تو لائف ٹائم گارنٹی ہے. مینوفیکچر الگ، یہ تو گارنٹی ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی یاد میں آدمی کو اطمینان اور سکون قلب ملے گا. اس کے علاوہ راستے اختیار کریں گے تو وہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہاں نقصان تمہارا ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ اختیار تھا لیکن ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا. یاد رکھے کہ یہ دنیا اور اسی طریقے سے حرام کی جتنی چیزیں ہیں یہ ہمیں ہمارے آنکھوں کے سامنے اسی رنگ میں آتا ہے کہ گویا تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ واقعی ان چیزوں میں مزہ ہے، لیکن مزہ اس کے اندر نہیں ہے. وہ اس خوش نما یا خوبصورت سانپ کی طرح ہے جس کا رنگ جو ہے بدلتا رہتا ہو،
اب اس کو بچہ دیکھ کر یہی سوچ رہا ہے کہ یہ تو کوئی کھلونا وغیرہ ہے، یہ تو کوئی اچھی چیز ہے، اس کا رنگ جو ہے خوب جو ہے خوبصورت ہے وغیرہ. وہ بچہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا زہر ہے اور یہ کتنا زہریلا جانور ہے. بچہ اسے واقف نہیں ہے. دنیا بھی ایسی ہے کہ دنیا کا رنگ روغن تو بڑا ہمیں مزیدار نظر آتا ہے، لیکن یہ جتنا زہریلا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. لیکن جیسے ہی جو وہ سانپ بچے کو ڈس دے، پھر اس کی حقیقت اس کو تکلیف ہوگی، جان خطرے میں ہوگی، اب اس وقت اس کو پتا چلے گا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت جب اس کو دس دے گا اور دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی، اب اس وقت جو ہے اس کو بھی پتا چل جائے گا، اس کو بھی پتا چل جائے گا. یہ دونوں میں فرق ہے. اس طریقے سے جو ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بری صحبت کے لیے وہ یہ مثال ایک دیتے ہیں کہ بری صحبت جو ہے کہ یار بد، یعنی بری صحبت جو ہے یہ تو اژدہا سے بھی برا ہے، کیونکہ جس کو کسی سانپ نے یا اژدہا نے کاٹ لیا ہو تو یہ تو موت کی گھاٹی میں گر پڑے گا، لیکن جس کو برے دوست نے دست دیا ہو تو یہ تو جہنم میں پھنس گیا. تو یہاں یہ گناہ والی زندگی بھی ایسی ہے کہ جس کو یہ دنیا نے اس لیا تو یہ تو اس کو جہنم تک لے جائے گی. تو یہ یہی سوچ رہا ہے کہ مزہ اسی میں ہے، وہ یہی سوچے گا کہ مزہ اسی میں ہے. اور یہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ پھلپور رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ فرمایا تھا کہ جبکہ وہاں لکھنؤ کو جو ہے خوب جو ہے سجایا گیا تھا، وہاں وائسرائے وغیرہ کی آمد پر خوب جو ہے سجایا گیا تھا، بلونز وغیرہ پھوکے یہ سب چیزیں لگائے ہوئے تھے، اور یہ سب دیکھ کر جو ہے لوگ بڑے خوش تھے. جس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے کہ دل کو خراب کرتے ہوئے کہ جو ہے کہ دنیا کے رنگ و روغن پر مت جانا اے دل، یہ بہار ہے جو یہ خزاں ہے جو بنداز بہار آئی ہے. کہ دنیا کے جو رنگ ہے وغیرہ اور خوشنما یہ چیزیں سب چیزیں ڈیکوریشن ہے کہ اس پر جو ہے دل مت لگنا چاہیے، دل اس پر نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہ تو خزاں ہے جو بنداز بہار آئی ہے. یہ تو وقتی چیز ہے، یہ وقتی چیز ہے جو ابھی ہے بعد میں نہیں ہوگا. اس طریقے سے یہاں سمر کے موسم میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے جو ہے باغات پھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طریقے سے سب درخت ہرے پتے نظر آتے ہیں. لیکن یہ تو موسم کے ساتھ ہے، جیسے ہی موسم ختم ہو جائے اور ونٹر شروع ہو جائے، آٹم شروع ہو جائے تو یہ سب پتے وہاں سے جڑ جائیں گے، رنگ بھی اس کا جو ہے بدل جائے گا. یہ سب باغات جو ہے بالکل ویران ہو جائیں گے. ونٹر میں کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ پارک میں ہم جائے، کوئی اس طریقے سے ٹہلنے جائے، وہاں کیا دیکھے گا، کچھ دیکھنے کو ہوتا ہی نہیں. یہاں خاص اس ملک میں تو اس کا خاص جتنے بھی درخت ہیں سب جو ابھی ہرے بھرے ہیں سب بالکل جو ہے خالی نظر آئیں گے آپ کو. تو دنیا یہ بھی ایسی ہے، اور اس طریقے سے دنیا کا جو مزہ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ ابھی ہے آئندہ نہیں ہوگا. یہ دنیا خود فانی ہوگی اور نہیں رہے گا، یہ کہ ہم نہیں رہیں گے اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو حقیقت تو یہی ہے کہ نافرمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر آدمی ہرگز جو ہے چین و سکون نہیں پا سکتا. تو دنیا اسی ہر ایک جو ہے اسی کا طالب ہے. صرف یہی کہ لوگوں نے جو ہے الگ الگ چیز کو اطمینان قرار دیا ہے، تو اطمینان قرار دیا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ 4 آدمی جو ہے مختلف ملکوں کے مختلف زبانوں کے ساتھ میں مل گئے تھے. اب کسی نے جو ہے ان کو 1 درہم دیا تھا کہ یہ تمہارے آپس میں جو خریدنا ہو خرید لو. اب ان کو جو ہے بھوک لگی تو اس میں سے جو ہے ایک آدمی وہ فارسی بولنے والا تھا، فارسی بولنے والا تھا. اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ عرب کا تھا جو عربی بولنے والا تھا. اس طریقے سے ایک جو ہے ترکی کا تھا وہ ترکش بولنے والا تھا. تو اسی طریقے سے اور ترکی کا رہنے والا تھا، اور کوئی کسی اور ملک 4 ملک کے جو ہے آدمی وہاں جمع ہو گئے تھے. اب چاروں کو جو ہے بھوک لگی اور ان کو جو ہے وہ کھانے کی ضرورت تھی. تو ایک جو عربی والا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو عنب چاہیے، اس نے عربی میں کہا مجھے عنب چاہیے. فارسی بولنے والا اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو انگور چاہیے، مجھے انگور چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ترکی والا ہے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے استنافل چاہیے، اس کی زبان میں جو ہے وہ ان کی وہاں فارسی زبان جو بھی ہو. اس نے کہا مجھے گریپس چاہیے، اس نے کہا مجھے گریپس چاہیے. اب مختلف زبان کے لوگ، ایک کہتا ہے مجھے عنب چاہیے، دوسرا یہ کہتا ہے مجھے انگور چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے گریپس چاہیے. تو اس طریقے سے آپس میں ان کے جو اختلاف ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے.
اب جو ہے جب ایک اور آدمی آیا جو ان چاروں زبان کو جاننے والا تھا، تو اس نے ان کی بات سن کر جو ہے وہ وہاں مارکیٹ میں جا کر بازار میں جا کر جو ہے وہ گریپس لے کے آ گیا، انگور لے کے آ گیا. اب جب یہ لے کے آئے تو سب اس میں خوش. اب بات یہی تھی، جلالہ فرماتے ہیں کہ زبان ان کی الگ تھی لیکن مقصد سب کا ایک ہی تھا. مقصد ایک ہی تھا لیکن ایک اس کو کچھ اور تعبیر کر رہا تھا، دوسرا کچھ اور تعبیر کر رہا تھا. اسی طریقے سے دنیا میں ہر ایک کا مقصد تو وہی ہے، ہر ایک کا مقصد تو وہی ہے، تو اس کو چین اور سکون حاصل کرنا ہے. لیکن ہر ایک کی زبان الگ ہے، یعنی ہر ایک نے الگ چیز کو سوچ لیا کہ اس میں ہمیں چین و سکون ملے گا. اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بس دنیا حاصل کرنے ہی کو چین و سکون سوچ لیا ہے، اور جو نافرمانی ہے تو نافرمانی کا جو راستہ ہے اسی کو ہم نے چین و سکون کا راستہ سمجھ لیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں چین و سکون نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ہی ایسی چیز ہے. یعنی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک تو یہ کہ دیکھیں اسی جملہ میں اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی شروع کیا کس کے ساتھ؟ اللہ. یہ اللہ یہ تنبیہ کے لیے، اور یہ اللہ گوئے کہ اناؤنسمنٹ ہے. جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں اللہ کا ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی آگاہ ہو جاؤ. آگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے ایک بہت اہم بات آنے والی ہے، بہت اہم بات آنے والی ہے. جس طریقے سے کہیں کہ کوئی اعلان ہونے والا ہو تو لوگ کہیں کہ بھائی ایک اعلان ہے، جیسے کہ بھائی ایک اعلان ہے، لوگوں کہیں کہ بھائی ایک ضروری اعلان سنو، سماعت فرمائے، تو لوگ جو ہے اس وقت جو ہے چوکندہ ہو جاتے کہ دیکھو یہاں کوئی خاص بات کہی جائے گی. اور معمولی سی کوئی بات کے لیے کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی ایک ضروری اعلان سن لو، نہیں کہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ اللہ کہنا خود اس کی طرف اشارہ کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ایک بہت ہی ضروری ذکر کرنا چاہتے، کام بتانا چاہتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے جو ہے اطمینان قلب ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اعلان اس لیے کہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں لوگ جو ہے سب ایک جو ہے یہ اطمینان قلب کا خواہش مند ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیوں فرما دے. اور اطمینان قلب کا حاصل کرنا یہ اس کا تعلق فقط آخرت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تو یہاں دنیا نفس مطمئنہ ادھر اس دنیا میں ہے. تو غیر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے کہ دیکھو دنیا میں راحت سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہی ایک راستہ ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیونکہ یہ تو آدمی کو فی الفور جو ہے اس کو دنیا میں اس کو ملے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے کہ دیکھو دنیا والے اسی اطمینان قلب ہوں گے، اسی کے تلاش میں ہوں گے، اسی کے تلاش میں ہوں گے. اب لوگ مختلف الگ الگ جگہ پر اس کو تلاش کریں گے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اعلیٰ خبردار یہ ہر وہ لوگ جو تلاش کرے، کوئی یہاں وہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں ڈھونڈ رہا ہے اطمینان قلب، دیکھو بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو کہ بلیک اینڈ وائٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا کہ دیکھو بذکر اللہ، تم کہاں جا رہے ہو، تم کس راستے کو اختیار کر رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، اللہ آگاہ ہو جاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب. راستہ تو اس طرف ہے، تم الٹے راستے پہ چل رہے ہو، بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں صرف آخرت کا نہیں بلکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیاوی اعتبار سے دنیا کا بھی فائدہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. کیونکہ جس کے دل کے اندر چین و سکون نہیں ہو تو اس کے پاس چاہے دنیا کتنی ہو وہ اس کو مزہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ مزہ نہیں ہے. لوگ جو ہے بادشاہ کے طالب ہوتے ہیں. ایک فقیر تھا، اس کو جو ہے بادشاہ بنایا گیا تھا. اب جب اس کو بادشاہ بنایا گیا تھا تو ایک صاحب آئے اس کو مبارکبادی دینے کے لیے. جب اس کو مبارکبادی دی جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ بھائی کس بات کی مبارکبادی دے رہے مجھے، میری تو پہلے کی حالت اس سے بہتر تھی. کیونکہ جب وہ غریب تھا تو اس کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، بس اپنی جو پیٹ بھرنا تھا وہ بس وہی فکر، اور کوئی فکر نہیں. جتنی زیادہ کم فکر ہو، جتنا کم سامان ہو اس کے پاس، جتنا کم ذمہ داری ہو اس کے پاس، جتنا کم سامان ہو، دنیا کم ہو تو اس فکر بھی کم ہو. اب بادشاہ جب آدمی بادشاہ بن جاتا ہے تو جتنا زیادہ اس کو یہ بادشاہ مل گئی اس کو، اب اس کو تو ملک بھر کی فکر ہے. ابھی نہیں چاہتا کہ میں کوئی بڑا بن جاؤں. اب جب آدمی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بن جائے تو اب اس کی فکر بھی بڑھ جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اب جو ہے پورے ملک کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے. اب ایسا آدمی تھوڑا چین و سکون سے رہ سکتا ہے، وہ آدمی چین و سکون سے نہیں رہ سکتا. تو دنیا بھی ایسی چیز ہے،
کہ آدمی یہی سوچتا ہے کہ جتنا زیادہ دنیا ملے گی اتنا زیادہ مجھے چین و سکون، یہ ہرگز آدمی کو چین و سکون سے نہیں جینے دیتا ہے. تو بادشاہ بن گیا، لیکن وہ کہے گا بادشاہ کس بات کی، اس سے بہتر وہی تھا، غریب تھا، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی. اب بادشاہ بن گیا، اب ذمہ داری بھی بڑھ گئی. جس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس کی فکر کم تھی، اور جس کو پیسے مل گئے اس کی فکر بھی زیادہ بڑھ گئی. اور یہ فکر بھی عجیب چیز ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں تو وہ بھی فکر میں ہی رہتا ہے کہ مجھے پیسے مل جائے، اس کو چین نہیں جب تک اس کو پیسے نہ ملے. اور جس کو پیسے مل جائے تو پیسے ملنے پر بھی اب اس کو چین نہیں. جس کے پاس پیسے نہیں اس کو چین نہیں، اور جس کے پاس پیسے ہیں اس کو بھی چین نہیں. مجھے کیسے چین نہیں اس کے اس لیے چین نہیں کہ جب اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں اب اس کو یہ فکر ہے کہ اس کی حفاظت میں کیسے کروں. یہ بھی ایک فکر ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں تو اس کو فکر نہیں. اب جب اس کے پاس پیسے آ گئے، اب دیکھیں گے کسی کے پاس جو ساری سی معمولی سی کوئی کار وغیرہ ہو یا کوئی پرانی کار کیوں نہ ہو تو اس کو اس کی کوئی فکر نہیں، لاک کرنے کی اس کو فکر نہیں، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ کوئی اس کو چوری کر لے گا یا نظر پڑے گی اس کی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے آدمی کوئی نئی برانڈ نیو کار شو روم میں سے لے کے آئے گا تو اس کی رات وہ سو نہیں سکے گا. وہاں اسٹریٹ کے نیچے کسی کا الارم لگے گا، وہ سوچے گا میری ہے، بار بار تو ونڈو میں سے دیکھتا رہے گا کہ دیکھو کسی نے تو وہ الارم تو لگایا میں نے، کسی نے کوئی کچھ کیا نہیں، اس کو کوئی وہاں گھر کے سامنے کھڑا تو نہیں ہے، تو اس کو بار بار اس کی فکر رہے گی. اور بھائی اگر کسی نے ذرا بھی اس کو اسکریچ کر لیا ہو، تھوڑا سی ذرا نوک کچھ ہو گیا ہو تو اس کی تو نیند ہی حرام ہو جائے گی، ہے کہ نہیں. اور جس کے پاس نہیں وہ اس فکر میں کہ کاش میری بھی اس طریقے سے شو روم قسم کی کار ہو، اب وہ اس کی فکر میں. اور اس کو مل گئی ہو اب وہ اس فکر میں ہے کہ یہ بالکل اس شو روم کنڈیشن میں ہی رہے، اس میں ذرا بھی جو ہے کوئی گندا نہ ہو، ذرا پر اس میں کوئی دبا نہ لگ جائے، ذرا بھی اس میں جو لیزر پر ذرا بھی کوئی تیر نہ ہو جائے، اس پر ذرا ون آؤٹ نہ ہو جائے، اس میں ذرا سے کوئی یہ نہ ہو وغیرہ. اور اگر کسی کوئی ذرا اسکریچ کر لیا، یہ کچھ کر لیا، اور پرانی ہے جس پر کافی اسکریچ ہے، ڈینٹ ہے، سب کچھ ہے، اب کسی نے اور ایک طرف سے ذرا لگا دیا تو وہ کہ چلو میچنگ بھی ہو گیا تھا، اب جو دوسری طرف بھی ایک طرف ڈینٹ تھا اور دوسری طرف بھی ذرا میچنگ تو ہو گئی. یہاں پر اس کو اتنی فکر نہیں رہی، اس کو خرابی ہو جائے چلی بھی جائے تو اس کو اتنی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ چلو پرانی ہے اور استعمال بھی کی اور ہوا بھی تو اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی اس پر. اتنی بڑھیا کار ہوگی تو اس کو اتنے زیادہ اس کو پریشان ہونا. آپ دیکھیں گے جو فقیر ہوتا ہے اس کے گھر پہ تالا نہیں ہوتا ہے، تالا ہوتا نہیں بیچارے کے پاس، جو جھومری میں رہتا ہے وہ تالا تھوڑا رہے گا، بھگلا باز تھوڑا ڈر لگائے گا، اس پر ہے ہی نہیں اس کے پاس کوئی چیز کہ اس کو یہ فکر ہو کہ کوئی آ کر چوری بھی کر لے گا. تو اسی طریقے سے ہے. اب جس کے پاس نہیں وہ اس فکر میں ہے کہ کچھ مل جائے مجھے، اور جیسے آدمی کو مل جائے تو اب اس کو یہ فکر ہے کہ اب میں اس کو محفوظ کیسے رکھوں. اب تھا نہیں اس کے پاس، اب ملینئر بن گیا، اب اس کو یہ فکر ہے، سب کو معلوم کہ میں ملینئر ہے. اب یہ سب چور جو ہے، یہ سب ڈاکو جو ہے، ان کا رخ جو ہے ہماری طرف ہی رہے گا کہ دیکھو یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا مالدار ہے. اور ہم نے خود دیکھا وہاں ساؤتھ افریقہ میں، وہاں جس کو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ مال دیا وہ جتنا زیادہ جو پریشان دیتے. وہاں کا کرائم کا مسئلہ یہ کہ ہوتا ہے تو جس کا سیدھا سادہ سا گھر ہو تو اس کو اتنی فکر نہیں، جس کا جتنا اعلیٰ مکان ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے گھر کے سامنے کا دیوار بھی اتنی اونچی ہوگی، وہاں اتنے زیادہ گیٹس بھی لگانے پڑتے ہیں، تو وہ وہاں اونچی اونچی دیواریں ہیں اور وہ بھی گیٹ پر گیٹ لگائے ہوئے ہیں. پھر اسی کے اوپر وہ الیکٹریکل سیکورٹی کا الیکٹریکل وہ وائرنگ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، الارم بھی لگا ہوا ہے، کوئی اندر کتا بھی ہے اور وہ سیکورٹی گارڈ بھی وہاں رکھا ہے، سب کچھ چیزیں لگا. اس کے باوجود بھی ان کو چین نہیں، اس کے باوجود ان کو چین نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جب اتنا عالیشان گھر بنایا ہے تو آنکھوں میں آئے گا، لوگ یہ سمجھیں کہ بڑا مالدار ہے تو لوٹنا ہے، تو اسی کے گھر کو لوٹنا ہے. اب جو ڈومری میں رہنے والے وہ آدمی یہ سوچے گا بھائی وہاں کیا چیز ملے گی ہمیں، وہاں لوٹنے میں کیا فائدہ ہے ہمارا، تو وہ چین سے سوئے گا. اور یہاں یہ چین سے جس کے پاس نہیں وہ چین میں نہیں، اور جس کے پاس ہے وہ بھی چین میں نہیں. یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے. تو ایک تو اس کو یہ فکر رہے گی کہ اس کو محفوظ کیسے رکھوں میں، اور پھر کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہو تو پھر اس کے اندر جو یہ اس کو وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بخل بھی پھر اس کے اندر آ جاتا ہے. جو لوگ بالکل مزاجن جو ہے اخلاقاً سخی ہو، ورنہ آدمی یہی ہو کہ جب اس کے پاس نہیں ہوتا تو اس وقت سخاوت زیادہ کرتا ہے، لیکن جب اب زیادہ ہو جاتا ہے اس وقت وہ سخاوت نہیں کرتا، کیونکہ اب اس کو یہ فکر ہے کہ اتنا مل گیا مجھے، اب میں خرچ کروں گا تو یہ کم ہو جائے گا، خرچ کروں گا کم ہو جائے گا. اب 20,000 پاؤنڈ اس کو مل گئے کہیں سے، اب اس کو یہی فکر ہے کہ دیکھو میں نے استعمال کیا 1,000 کہیں کسی چیز میں خرچ کر لیا تو یہ 1,000 کم ہو گیا میرا،
کہیں اور خرچ ہو گیا تو 2000 اور کم ہو گئے، کہیں اور خرچ کے 3000 کم ہو گئے، تو اس کو ہر روز اس کی فکر ہے کہ دیکھو یہ پیسے کم ہوتے جا رہے کم ہوتے جا رہے، جس کی وجہ سے اس فکر کی وجہ سے وہ خرچ بھی نہیں کرتا۔ اب جب خرچ نہیں کرتا وہ تو 20,000 کا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہو گیا۔ جب 20,000 نہیں تھے تو وہ کوئی چیز خرید نہیں سکتا تھا، خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آگے اس پر اب اس کو خوف ہے کہ کم ہو جائے گا تو اس کو بھی وہ خرچ نہیں کرتا ہے، تو کیا برابر ہی ہو گیا کہ نہیں؟ بلکہ یہاں عدد ذمہ داری اس کی ہو گئی، عدد کیا کہ اس کی حفاظت کرنے کی، وہاں تو اس کی ذمہ داری فکر نہیں تھی اس کی حفاظت کرنے کی، اب یہاں تو اس کی حفاظت کی فکر بھی ہے اور اوپر اس کو یہ بھی فکر ہے کہ وہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا۔ تو حقیقت یہ کہ آدمی جتنا بخیل ہوتا ہے، جتنا پیسے اس کے پاس ہوتا ہے، تو اس کی دنیا ہی اسی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو اللہ نے دیا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اس کو وہ استعمال بھی کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، تو چلو اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی اور دنیا سے اس کو فائدہ بھی ہوا، دنیا سے اس کو فائدہ بھی ہوا، اس نے کھایا پیا پہنا وغیرہ، اور بہت سے بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوب دنیا دیا اس کو، لیکن کبھی اس نے نہ اپنے لیے خرچ کیا نہ کسی اور پر خرچ کیا، تو اس سے وہ دنیا سے بھی کیا فائدہ ہوا؟ اس دنیا سے کیا فائدہ ہوا جس پر جو ہے وہ خود اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تو دنیا یہی ہے کہ جس کے پاس ہے وہ بھی فکر میں رہتا، جس کے پاس نہیں وہ فکر میں۔ اب دیکھیں گے کہ آدمی کے پاس بچے اولاد نہیں ہو میں کہ اولاد ہو جائے، اور جب اولاد ہو جاتے اب اس کو اس کی فکر ہے کہ اولاد صحیح رہے، اولاد صحیح رہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے اب وہ فکر میں کہ اولاد ہو جائے، اولاد جب ہو جائیں گے تو پھر اس کو فکر ہے کہ اولاد کے اولاد ہو جائے، تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ فکر جو یہ کبھی زائل نہیں ہوتی، یہ تو ہمیشہ کی رہتا ہے۔ وہ سوچا کہ یہ ہو جائے گا تو فکر ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کے بعد پھر فکر کا بچے نہیں تو اس کو فکر ہے، بچے آ جائیں گے تو پھر فکر پہ فکر شروع ہو جاتی ہے، پھر سوچے گا تو تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو فکر کم ہو جائے گی، نہیں، جتنے بڑے ہوتے جاتے فکر جو اور بھی زیادہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تو سلسلہ چالو رہتا ہے۔ اس لیے ایک مجرد شخص تھا، اکیلے رہنے والا شخص تھا، اس نے جو ہے ایسے آدمی جو خاندان والی فیملی والا آدمی تھا، تو اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بھائی سب خیریت سے ہے؟ اب اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ بھائی تو کون ہے مجھے پوچھے خیریت کیسے خیریت ہو سکتا ہے؟ بھائی تو اکیلا آدمی ہے، اکیلا رہتا ہے، خیریت تو میں تو ہوگا، ہم کیسے خیریت میں ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں تو بار بار جو ہے بیوی کی فکر ہے، وہ بیمار ہے، بچوں کو یہاں کسی کو دست آ رہا ہے، کسی کو وہاں جھولاب آ رہا ہے، کسی کو وہاں کے آ رہی ہے، کسی کو یہ بیماری ہے، کسی کو وہ تکلیف ہے، کسی کو یہ پریشان ہے، وہ ہے۔ بھائی ہمارا تو یہ سلسلہ تو چالو رہتا ہے، تو ہمیں کہاں سے خیریت سے ہوں گے؟ کہاں سے خیریت سے ہوں گے؟ بھائی تم تو اکیلا آدمی ہو تو خیریت سے تم ہوں گے۔ تو یہ دنیا بھی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی کو جتنا زیادہ دنیا ہو اس کے پاس، اتنا زیادہ وہ پریشان رہتا ہے، اس کی فکر زائل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے گناہ بھی یہی ہے، اگر اس کو یہ ہو کہ دیکھو گناہ کر لیں گے تو گناہ کرنے سے مزہ مل جائے گا ہمیں، اور نفس کو مطمئن ہو جائے گا، نفس ہمارا مطمئن ہو جائے گا، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک بار وہ گناہ کرنے سے اب بس وہ چین حاصل کر لیا، اب دوبارہ جو ہے نہیں ہو، بلکہ وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ جو ہے وہ اس کی طرف اس میں پڑتا ہے۔ جس طریقے سے جو جگز کا کسی کو شوق ہو کہ ذرا ہم چائے کر لیں، اب وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک بار جو ہے اس کو چائے کر لے کے یا شراب ایک بار پی کر کے پھر ہم چھوڑ دیں گے اس کو، چھوڑ دیں گے اس کو، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بار اس نے پی لیا تو وہ ایک بار پینے ہی سے پھر اب وہ اس کے ایڈکشن ہو جاتی ہے، اب ایک عادت بن جاتی ہے، ایک عادت۔ اسی طریقے سے آدمی جب اس گناہ کر لیتا ہے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے کچھ مزہ اس کو مل جاتا ہے، اور وہ مزہ کی وجہ سے وہ بار بار اب اسی کی طرف مائل ہوتا ہے، سوچتا یہی ہے کہ بار بار مجھے اسی میں مزہ ملے گا، بار بار اس میں مزہ ملے گا مجھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ مزہ نہیں، یہ تو اس کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ عارضی طور سے اس کو کچھ راحت مل گئی ہوگی، عارضی طور سے جو ہے اس کو کوئی مزہ مل گیا ہو، لیکن حقیقت میں ظاہر ہے کہ دنیا ہی میں جو ہے وہ اس کو نقصان دیکھے گا، گناہ کا جو نقصان تو دنیا میں ہی اس کو دیکھے گا، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہی۔ اب آخرت میں جب وہ اس کا سامنا ہوگا اور عذاب کے سامنا کرنا پڑے گا، اب ظاہر ہے کہ اس وقت پھر اس کو وہ ندامت ہوگی کہ کاش کہ اس وقت میں نے گناہ نہ کیے ہوتے، اس کو ندامت ہوگی کاش کہ میں یہ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے یہ ہمیشہ کے عذاب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب کو پانا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور آدمی جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا ضرور اس پر اثر ہوگا۔
اگرچہ فوری طور سے اس کو اگر محسوس نہ ہو، اور اس کے اثرات بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب تو مجھ پر نازل نہیں ہوا، کھاتا پیتا تو وہی کھاتا پیتا ہوں، جو آرام سے جی رہا ہوں وہی چیزیں میرے سامنے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ اندر اندر جو ہی کیا نقصان ہو رہا ہے، روحانی اعتبار سے جو ہے اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور وہ دفعہ آدمی جو قریب الکفر یا کفر کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اسی گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے یہ معاملہ اس کا ہوا کہ یہ اس حد تک پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے تو دین پر ہو اور پھر آگے جا کے دیکھتے کہ وہ دین سے دور مرا ہو، کہ وہ گناہ کی برائی کا یہ کہ اس کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہی برائی پھر اس کو گمراہی کی طرف، یہی برائی اور گناہ جو ہے اس کو کفر کی طرف اور اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبول حق کی صلاحیت ہی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور اب اس کو جو ہے صحیح نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کو اب غلط ہے، اور یہ اس سے آدمی جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی نیک اعمال سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ آدمی بعض دفعہ یہ سوچا ہے کہ بھائی میں تو ہمیشہ یہ ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے فلاں نفل کی نماز شروع کرنا ہے، فلاں نیکی کا کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں مجھ سے۔ تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی برائی کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا ہے، برائی کی وجہ سے، کیونکہ آدمی جب حسنات کرتا، اچھائی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مزید حسنات اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرماتے اور جو ہے اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اور آدمی جب برائی کرتا ہے تو وہ برائی کی وجہ سے وہ توفیق اس سے سلب کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ حسنات نہیں ہوتے۔ اور یہ اکثر یہ ہوتا ہے، ایسا دیکھیں گے اگر کسی کو کوئی اچھا عمل کرنے کا ایک معمول بھی ہو اور کسی کو یہ معمول چھوٹ گیا اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ معمول کیسے چھوٹ گیا، تو دیکھیں کہ میں نے کون سا برا کام کیا ہے، اور وہ دیکھ لے گا۔ ایک تو یہ کہ آدمی کوئی عذر ہو، معذور ہو، کوئی عذر ہو، بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ چھوٹ گیا ہو، لیکن ایسے اس کا معمول ہے اور کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، اس کو کوئی عذر نہیں تھا اور وہ چھوٹ گیا، تو وہ ضرور اسی لیے ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ توفیق اس سے سلب کر دی، جس کی وجہ سے وہ اچھا کام اس سے نہیں ہوتا۔ آج ہی وہ مشکات کے درس میں مقدمہ میں جو مصنف صاحب مشکات ہے، انہوں شروع میں جو الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا کا ہم سے انہوں نے شروع کیا تھا، اس میں بھی یہی بیان کیا تھا میں نے، اور اکثر ہم خطبہ کے شروع میں یہ سنتے ہیں، تو وہاں گئے فرماتے ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم چاہتے ہیں کس سے؟ سیئات اعمالنا، اعمال کی برائی سے، اعمال کی برائی سے۔ اب یہاں آدمی خطبہ دے رہا ہے، اب ظاہر خطبہ کب دے گا؟ گناہ سے پہلے کوئی خطبہ نہیں دے گا، شروع کرے گا۔ کوئی اچھا کام کرنے والا ہو تو اس کو خطبہ پڑھے گا، بیان دینا ہے تو خطبہ پڑھے گا، اسی طریقے سے نکاح ہے تو خطبہ پڑھے گا، اس طریقے سے یہاں کتاب لکھنے والے کتاب لکھنے سے پہلے خطبہ لکھ دے وہاں پر، تو یہ تو اچھا عمل کرنے والے ہیں، لیکن اچھا عمل پر بھی جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے وہ من سیئات اعمالنا، یعنی سوء اعمال، برے اعمال سے جو ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ اگر یہ برے اعمال ہوں گے ہم سے تو یہ جو اچھا کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اچھا کام ہم سے نہیں ہوگا۔ اس اچھے کام میں کامیابی کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے، گناہ سے بچنا ضروری ہے، ورنہ جو ہے یہ سوء اعمال کی وجہ سے جو اچھا ارادہ بھی ہم کر رہے ہیں وہ پائی تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اس میں ہمارے خیر نہیں، اس میں مزید توفیق نہیں۔ اس لیے تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو بہت دفعہ کوئی اچھا عمل شروع کر دیتا لیکن پھر وہ قائم نہیں رہتا اس پر، شروع تو کر دیا اس نے کہ چلو ہر روز جو ہے مغرب کے بعد عوابین بننا ہے مجھے، یا ہر روز یہ اتنا تلاوت کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو کوئی اچھا عمل وہ شروع کر دیتا ہے لیکن پھر وہ آگے چالو نہیں رہتا اس سے، اور چالو اسی نہیں رہتا اس سے کیونکہ وہ گناہ کا سلسلہ بھی سیئات اعمالنا، وہ سوء اعمال برے اعمال اس کے چونکہ وہ سلسلہ چالو رہ رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ اچھا عمل کرنے کی توفیق نہیں دے رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ آدمی کو یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اعمال کیوں نہیں ہو رہے، کیونکہ خود برائی کی وجہ سے، ان برائی کی وجہ سے۔ تو جیسے عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اعلان کے ساتھ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اطمینان قلب جو ہے تم چاہے کس چیز میں ڈھونڈتے رہو، لیکن بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے کہ مختلف لوگ جو ہے کتابیں لکھتے ہیں کہ فلاں چیز میں جو ہے کس طریقے سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اب لوگ یہ دیکھیں گے کہ بھائی لکھنے والا کون ہے, لکھنے والا کون ہے. اب دنیا کا سب سے بڑا جو ہے کوئی بزنس مین ہو تو وہ کتاب لکھے گا کہ روٹ ٹو سکسیس, اس طریقے سے تم بڑے مالدار ہو سکتے اور بزنس میں کامیاب ہو سکیں گے. وہ کون لکھے گا؟ وہی جو آدمی جو کامیاب بنا ہو, جو بزنس مین ہو, وہ کتاب لکھے گا. اب ایسا آدمی جس کا فن کچھ اور ہی ہو اور وہ کہہ دے کہ دیکھو دیز آر ایزی اسٹیپس ٹو بیکم اے ملینئر, لیکن وہ خود جو مفلس ہے, تو کون پڑھے گا؟ بولے کہ بھائی یہ کیا, اس کو کیا پتا ہے, اس کو کیا پتا ہے وغیرہ. تو یہ اسی طریقے سے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے ہمیں بنایا, پیدا کیا, کافروں کو سب کو پیدا کیا, جو ہر ایک جو اطمینان قلب کا خواہش مند ہے, سب کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے کہا کہ اللہ بذکر تطمئن القلوب, اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی. تو گویا کہ اللہ سبحانہ دنیا کی کامیابی کے لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیائی فلاح کا ہمیں ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو اطمینان قلب اور چین و سکون پانا چاہتے ہو دنیا میں بھی, تو بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی اس میں دنیائی فائدہ ہے, کیونکہ دنیا میں ہر ایک یہی چاہتا ہے. دیکھو آخرت میں تو ہے, آخرت ہے, جس نے زندگی اچھی گزاری ہو تو آخرت اس کے لیے ہے, لیکن پھر بھی آدمی تو یہی چاہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ دنیا بھی اس کی بن جائے, کہ دنیا میں بھی اس کے لیے اطمینان ہو اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے اطمینان ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نسخہ یہاں قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ, دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے دلوں کو میں نے پیدا کیا, ایسا میں جانتا ہوں کہ یہ دل کو قرار کس چیز میں ملے گا, کس چیز میں ملے گا. دیکھو بچہ رو رہا ہو, وہ پریشان ہے, اب جو ماں ہے وہ ماں جان لے گی کہ یہ بچہ کیا چاہتا ہے, ماں جان لے گی کہ یہ بچہ اس وقت جو ہے کیوں رو رہا ہے, اس کو کیا چاہیے. اور جو ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ بچہ رو رہا ہے, وہ جا کر جو اس کو ٹافی کھلا دے گی, چلو اس کو سوئی دے کر اس کو میں چپ کرا دو, وہ یہ کرے گی, اس کو جو بار بار جو اس کو سوئی دلاتے رہے گی, لیکن وہ بچہ پھر بھی رو رہا تھا. ابھی وہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اس کو سوئی دینا ہوں, پھر بھی یہ رو رہا ہے, کیونکہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ دیکھو وہ کس وجہ سے رو رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس لیے رو رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے اس نے پاخانہ کیا, وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے صاف کر دو, مجھے اس میں جو ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے, تو مجھے جو ہے میری نیپی بدل دو اور مجھے صاف کر لو, تو وہ اس لیے رو رہا ہے. لیکن یا یہ سوچے کہ چلو اس کو میٹھی چیز, اس کو جو ہے میں ٹافی کھلا دے رہا ہوں, اس کو سوئی دیتے رہوں, اب یہ ہاتھ سے جو ہے وہ یہ دے رہی ہے, لیکن وہ بچہ تو روتا ہی رہے گا, روتا رہے گا, کیونکہ وہ تو وہ نہیں چاہتا, وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی اور چیز کی وجہ سے وہ رو رہا ہے. اور بعض دفعہ یہ سوچے کہ چلو ناپی بدلنے کی ضرورت ہے, لیکن ناپی تو اس کی صاف ہے, اب وہ کیوں رو رہا ہے؟ اب یہ رو رہا ہے اس لیے کہ اس کو بھوک لگی ہے یا اس کو کسی کو اور تکلیف ہے. تو جو ماں ہے وہ جان لے گی کہ دیکھو بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے. جو ماں نہیں وہ طرح طرح کی چیز دیتی رہے گی. اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب کی جو جمع ہے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب کو بنایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قلب کی تمام چیزوں سے واقف ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ قلب کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. وہ تو ہم اور آپ تو اس کو پہچانتے نہیں. ہم اور آپ وہ ہے کہ یہ رو رہا ہے, وہ قرار چاہتا ہے, اور ہم نے جو یہ سوچا کہ چلو یہ مطمئن نہیں ہے, تو چلو اس کو ہم نائٹ کلب میں پہنچا دیں, تو نائٹ کلب میں جا کر اس کو ذرا قرار مل جائے گا. قرار اس کا کچھ اور ہے, لیکن ہم نے اطمینان کچھ اور ہے, ہم نے جا کے اس کو نائٹ کلب میں اس کو جو ہے داخل کر دیا کہ چلو یہاں اس کو مزہ ملے گا. یا ہم نے یہ سوچا کہ دیکھو اس کو اطمینان چاہیے, تو چلو ہم میوزک سننے, ناچ گانا دیکھیں, ہم اس میں اس کو مزہ مل جائے گا. چلو جو کچھ مووی دیکھ لیں, ہم فلمیں دیکھ لیں, اس میں جو ہے ہمیں قرار مل جائے گا, ہمیں نفس کو قلب کو جو ہے ذرا مطمئن ہو جائے گا. چلو یہ اختلاط والا ماحول ہو, اس طریقے سے عشق مجازی والا ماحول ہو, تو اس میں جا کر جو ہمیں اطمینان ملے گا. تو یہ تو ہم کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جاننے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں بنایا, تمہارے دل کو بنایا, اور دل کی کیا غذا ہے وہ میں سے بخوب واقف ہوں. اور اس کی غذا کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا بس ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی چیز میں وہ قرار پائے گا, ایک ہی چیز میں اس کو مزہ آئے گا, وہ کیا ہے؟ بذکر اللہ. اس طریقے سے بچہ ہے تو وہ بچہ بھی ایسا ہے کہ وہ بچہ روتا رہے گا, چاہے کتنی مائیں اس بچے کو اٹھائے بھی. وہ ماں ہے, ایک تو ماں نہیں ہے جس کو آتا نہیں اٹھانا کہ بچے کو کیسے اٹھائے. اب جو ماں ہے وہ بچہ کو اٹھائے, لیکن جب تک اس کی ماں اس کو نہ اٹھائے وہ رونا اس کا بند نہیں ہوگا, اس کا رونا بند نہیں ہوگا.
اور چاہے اس کی ماں کیسی ہو، اس کی ماں کیسی کیوں ہو، وہ بالکل فقیر ہو، کالی کلوتی ہو، بدبودار ہو، کیسی حالت میں ہو، اور وہ بچہ ایسا ہے کہ اس کو جو ہے سب سے خوبصورت عورت بھی اپنے گود میں لے لے، اس کو سب سے خوبصورت عورت بھی اپنے گود میں لے لے، اس کے جسم پر ذرا بھی کوئی بدبو نہیں ہو، پھر بھی اس کو قرار نہیں پائے گا، ایسا نہیں ملے گا۔ اپنی ہی جو ماں ہے چاہے وہ کس حالت میں ہو، وہ ماں کے گود میں آئے گا، اس کو چین اور سکون مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے دل بھی ایسے ہی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا بذکر اللہ، تو جب تک اس کو ذکر اللہ نہیں ملے گا اس دل کو کبھی اطمینان اور سکون نہیں ملے گا، اور جب تک اس کو نہیں ملے گا، جیسے کہا کہ وہ ماں چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ بچے کو سکون نہیں ملے گا۔ دنیا چاہے کس خوبصورت رنگ میں ہمارے سامنے آئے، پھر بھی جو ہے ہمیں، اگر ہم یہ سوچے کہ اس میں ہمیں چین و سکون ملے گا، ہرگز ہمیں چین و سکون نہیں ملے گا۔ ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہاں نہیں، اسی خوبصورت دنیا میں، انہی خوبصورت لوگوں میں اور انہی گناہ کی والی زندگی میں ہمیں اطمینان قلب ملے گا، تو نہیں ہوگا، دل کو ہرگز اس میں قرار نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو چین ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے، اس کو چین ہی نہیں، زندگی اس کے ہمیشہ ہر وقت بے چین ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ بظاہر تو یہ لگنا چاہیے کہ نہیں، اس کو تو مزہ ہی مزہ ہے، اس کے پاس نام و شوکت سب کچھ ہے اس کے پاس، پھر بھی کیوں وہ خودکشی کر لیتا ہے، پھر بھی کیوں اس طریقے سے دنیا سے بھاگتا ہی ہے؟ تو حقیقت تو یہی کہ اس کو قرار نہیں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اگر بظاہر بھی کوئی دنیا وغیرہ کچھ بھی نہ ہو اور ظاہری حالات ان کی بالکل جو ہے مفلسانہ ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل مطمئن رہتے ہیں۔ مطمئن اسی لیے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کی وجہ سے ان کے دلوں کو سکون ہے، اور دل مطمئن ہو تو آدمی کے بدن اور جسم بھی مطمئن، اس کے خیالات بھی مطمئن، اور اس کی پوری زندگی پھر مطمئن ہوگی۔ اور اگر یہ دل مطمئن نہیں ہوگا تو آدمی ہرگز مطمئن نہیں ہوگا۔ آدمی سوتا ہے تو اسی فکر میں سوتا ہے کہ کل جا کر مجھے جو ہے اتنا کمانا ہے، اتنی محنتیں کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے، فلاں کے ساتھ باہر جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ دیکھنا ہے، وہ گناہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ سوتے وقت بھی اسی کی فکر میں سوتا ہے، اس کی آنکھ کھلے تو اسی فکر میں جو ہے اس کی آنکھ بھی کھلتی ہے، اسی فکر میں آنکھ کھلتی ہے اس کو۔ تو ہر کسی وقت بھی جو ہے اس کو چین و سکون نہیں۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو نماز میں بھی یہی خیالات سے بات ہے، تلاوت پاک کرتا ہے اس وقت بھی یہی سب خیالات اس کے آتے ہیں، کیونکہ دل میں سکون ہی نہیں اس کو۔ اور اگر وہ چیز مل جائے پھر بھی اس کو سکون نہیں، اور یہ ہر چیز میں، جیسے ابھی مثال دی مال کی، اور مال بھی اسے آدمی یہی سوچتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ کاش مجھے 5 پاؤنڈ ہی مل جائے، اور جس کو پھر 5 پاؤنڈ مل جائے وہ یہ کہتا ہے کہ 5 کے بجائے 10 ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اچھا 10 مل جائے تو وہ یہ کہتا ہے جب 10 مل گئے تو 20 ہوتے تو اور بہتر ہو، اور جب 20 ہی مل گئے تو یہ سوچا کہ دیکھو 20 سے اتنا کام کر سکتا لیکن 100 پاؤنڈ ہوتے تو 100 پاؤنڈ میں اتنا زیادہ کر سکتا۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت تو وہی چیز میں 5 پاؤنڈ بھی میرے لیے بہت، 1 پاؤنڈ بھی بہت ہو گئے میرے لیے، یا 1 پاؤنڈ بھی میرے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن جب وہ مل جائے تو اس کی خواہش ہے کہ اس سے زیادہ مل جائے، پھر اس کی یہ خواہش کہ اس سے زیادہ ملتا جائے، تو وہاں تو ایسے ہی ہوتا کہ وہ جی اس کا بھرتا نہیں، اور یہ ہر گناہ میں اگر یہ آدمی یہ سوچے کہ دیکھو ایک بار گناہ کر کے جی بھر لے گا، لیکن گناہ کر کے وہ جی بھرتا نہیں، وہ کرتا رہے گا پھر بھی اس کا جی نہیں بھرتا، دنیا کماتا رہے گا پھر بھی جی نہیں بھرے گا اس کو۔ اچھا وہی سوچا کہ چلو کسی کے ساتھ عشق مجازی کا تعلق قائم کر لوں تو اس سے جی بھر جائے گا، وہاں پر بھی نہیں ہوتا۔ ایک سے محبت ہو جاتی پھر اس کے بعد کسی اور سے محبت ہو جاتی، کسی تیسری سے محبت ہو جاتی، چوتھی سے محبت، جس کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ جو ہے محبت ہو جاتی ہے، جس خوبصورتی کو دیکھتا ہے اس سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھتا ہے، تو وہاں بھی جو اس کو جی نہیں بھرتا۔ اگر کوئی حسین صورت سامنے آ جائے وہ یہی سوچا کہ چلو اس کو دیکھ کر جو ہے دل کو جو ہے بھر لوں میں اور خوش ہو جاؤں، اب اس کے سامنے سے کوئی اور چلے جائے گا تو اس کو دیکھنا شروع کر دے گا، پھر کسی اور کو، وہ چاہے جتنا دیکھتا رہے گا، کوئی یہ نہیں کہ بہت دیکھ لیا اب اور دیکھنے کی ضرورت نہیں مجھے، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ چلو ایک دن جو ہے بہت زیادہ میں دیکھ لیا اب آئندہ کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں دیکھنے کا، ہوتا کسی کا ایسا؟ دیکھو بہت اب آج ایک دن میں بہت پی لیا اب آئندہ پینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت فلمیں دیکھ لی اب آئندہ اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت گانا سن لیا اب آئندہ جو ہے گانا سننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سن لیا ہم نے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اتنا سن لیا اب اس سے زیادہ ہم سن لیں، اتنا دیکھ لیا اب اس سے زیادہ ہمیں دیکھنا ہے،
جب اتنا دیکھ لیا ہے تو اب اسے زیادہ ہمیں دیکھنا ہے. ایک دیکھ لیا تو اس کے آگے کا پارٹ 2 3 4 جو ہے یہ سب اب دیکھنا ہے. یہی ہوتا ہے اس کا. اب یہ ایک والیوم سن لیا، اب نیکسٹ والیوم اور نیکسٹ البم ہمیں سننا ہے، تو وہاں ہرگز جو ہے اس کو چین نہیں ملتا اس کو، جی اس کا ہرگز اس میں بڑھتا نہیں. اور یہی معاملہ اس کا ہمیشہ کے لیے ہوتا جائے گا جب تک گناہ نہ چھوڑے، تو اس کو ہرگز اس میں اس کو چین نہیں ملے گا. تو بہرحال اس پر اور بھی کچھ باتیں ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ بھی ذکر اللہ، جو حضرت عمر کاظم یہاں وہ تعریف کرتے ہیں نفس مطمئنہ کی جو تعریف ہے، اور اس پر یہ جو آیت بھی آئی اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں سکون دل ہے. سکون دل اور اطمینان یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد بھی مختلف قسم کی یاد ہے. اب ایک تو یہ وہی یاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لینا، تو اس میں بھی جو ہے آدمی کو اطمینان قلب ملتا ہے. تو تھوڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے. ایک تصویر لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ اللہ 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 اللہ
الله 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 آهرا جزء سما همدم نبود آهرا جزء سما همدم نبود رازرا غیر خدا محرم نبود اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ ایچے شیرین استنام اللہ اللہ ایچے شیرین استنام کرمی شود جانم تمام شیش کرمی شود جانم تمام جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر خاک ڈالو گے انہی اجسام پر کوئی پوچھے مجھ سے میں کیا مانگتا ہوں کوئی پوچھے مجھ سے میں کیا مانگتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں ان کا وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں ان کا رات دل میں دعا مانگتا ہوں یہی رات دل میں دعا مانگتا ہوں تجھ سے کوئی کوئی کچھ مانگتا ہے تجھ سے کوئی کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار ہوں تیرا الہی میں تجھ سے طلبگار ہوں تیرا آجا میرے آنکھوں میں سما جا میرے دل میں آجا میرے آنکھوں میں سما جا میرے دل میں آہرا جز آسما ہمدم نبود آہرا جز آسما ہمدم نبود راز را غیر خدا محرم نبود اللہ 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 وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين